السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ پیارے بچوں، ہم نے سیرت تو کمپلیٹ کر لی ہے، لیکن آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں جانیں گے، ٹھیک ہے؟ اور پہلے ہم دعا مانگ لیتے ہیں اور پھر بات کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضی آمین۔ پیارے بچوں، آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ چیزیں ہمارے دماغ میں ہونی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تمام مومنین کی مائیں ہیں نا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس دنیا میں بہت سارے ایسے کچھ جاہل لوگ ہیں جن کو حقیقت معلوم نہیں ہوتی، اور وہ مسلمانوں کے دماغوں میں بے چینی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اس معاملے کو لے کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ بیویاں کیوں تھیں۔ تو آج ہم اس معاملے کو ڈسکس کریں گے تاکہ ہمارے دماغ بالکل صاف ستھرے ہوں، ہمارے دل مطمئن ہوں، اور زندگی میں کبھی بھی کوئی اس معاملے کو اٹھائے تو ہمیں اس قابل ہونا چاہیے کہ ہم اس کو جواب دے سکیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ پتہ ہونی چاہیے کہ اس وقت میں ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا ایک رواج تھا، اور یہ ایک نارمل بات تھی عربوں کے درمیان میں، لہٰذا اس میں کوئی ناپسندیدہ بات یا بے چینی کی بات نہیں تھی۔ اس وقت کے رومنس کی بھی بہت زیادہ بیویاں ہوتی تھی اور کوئی بھی اس کے اوپر اعتراض نہیں کرتا تھا۔ اب ہم آج کل کے کلچرل نارمز کو لے کر اس وقت کے کلچر کو موازنہ نہیں کر سکتے، کمپیئر نہیں کر سکتے، یہ صحیح بات نہیں ہوگی۔ اور نہ ہی ہم مغربی ممالک کے رواجوں کو لے کر، جو 21ویں صدی کے رواج ہیں، لے کر 1500 سال پہلے کے معاشرے کے رواجوں کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ پہلی بات کیا ہم کو پتہ چلی کہ اس وقت کے رواج فرق تھے، آج کے رواج فرق ہیں، اور ہم ان دونوں میں مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا جہاں تک تعلق ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت بیویاں تھیں، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس ان کے ہر طرح کے دشمن موجود تھے، یہودی، عیسائی، اور سب سے برے دشمن منافقین بھی موجود تھے، لیکن ان میں سے کسی ایک نے بھی بیویوں کے معاملے میں کوئی اعتراض نہیں اٹھایا، کیونکہ ان کو یہ پتہ تھا کہ یہ اس وقت کے معاشرے کا عام رواج ہے۔ اگر یہ کوئی ایسی ناپسندیدہ بات ہوتی تو وہ لوگ ضرور اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات کرتے۔ ایک اور بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ اس وقت میں کوئی پولیس تو تھی نہیں، ایک قبیلہ دوسرے پر حملہ کرتا اور اس کا مال چھین لیتا، غلام بنا لیتا، لیکن جب کوئی شادی ہو جاتی دو قبیلوں کے بندوں کی آپس میں، تو پھر وہ قبیلے دوست بن جاتے تھے، ان کے درمیان امن ہو جاتا تھا۔ شادیاں جو تھیں وہ قبیلوں کے درمیان میں امن پیدا کر دیتی تھیں۔ ایک اور بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خواتین سے بھی شادی کی، وہ بڑی عمر کی عورتیں تھیں، بیوہ تھیں اور بچوں والیاں تھیں، کیونکہ کبھی جب کوئی مینشن کرتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بیویاں تھیں، تو ہم سوچتے ہیں کہ شاید وہ بہت ہی ینگ تھیں، لیکن ایسی بات نہیں تھی۔ صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اور وہ جوان تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہوئی۔ ان کے علاوہ زیادہ تر خواتین بیوہ تھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی، تو وہ آلریڈی 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی تھیں، یعنی ان کی 40 سال عمر تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو عزت دی، ان کے ساتھ شادی کر کے ان کو حفاظت دی، اور ان کو وہ مقام دیا جو وہ ڈیزرو کرتی تھیں، تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو کوئی بھی اعتراض نہ ہو، اور وہ کسی بھی بیوہ سے یا اپنے سے بڑی عورت سے یا بچوں والی سے شادی کرنے کو برا نہ سمجھیں۔
اب میں نے آپ کو اتنی ساری وجوہات بتائی ہیں اور اب آپ کا دماغ بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے ہوئیں، اس وقت کے رواج اور اس وقت کے معروف کے مطابق ہوئیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں تھا۔ ہاں، آج کل کا زمانہ، آج کل کا رواج اور معاشرہ فرق ہے، تو ان دو معاشروں کو کمپیئر نہیں کر سکتے، بہت مختلف وقت تھے اور بہت مختلف رواج تھے۔ اب انشاءاللہ اگلی دفعہ میں آپ کو امہات المومنین کے بارے میں بتاؤں گی، مومنین کی ماؤں کے بارے میں، جو کہ بہت ہی زیادہ دلچسپ ہوگا انشاءاللہ باذن اللہ۔ تب تک کے لیے اجازت، چلیے دعا مانگتے ہیں۔ اللہم انا نسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد، آمین۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔